دوستو آپ دیکھ رہے ہیں انفوریم ٹی وی۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو اسلامی تاریخ کی 19ویں جنگ موتا کے بارے میں ہے۔ دوستو موتا ایک مقام کا نام ہے جو شام میں بلقا سے ایک طرف واقع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کی طرف جو تبلیغی دعوت نامے ارسال فرمائے تھے، ان میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ قیصر روم کی طرف بھی روانہ کیا تھا۔ عرب اور شام کے سرحدی علاقوں میں جو عرب رؤسا حکمران تھے، ان میں ایک شرجیل بن عمرو غسانی بھی تھا، جو اسی علاقہ بلقا کا رئیس اور قیصر روم کے حکام میں سے ایک خاص شخص تھا۔ یہ عربی خاندان ایک مدت سے عیسائی تھا اور شام کے سرحدی مقامات پر حکمران تھا۔ حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ خط لے کر جب موتا پہنچے تو شرجیل بن عمرو غسانی نے انہیں شہید کر دیا۔ دوستو قاصدوں کا قتل کسی کے نزدیک بھی پسندیدہ نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی گراں گزری، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا ایک لشکر تجویز فرما کر اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان پر امیر مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائیں، وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ امیر بنائے جائیں، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو دل چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ یہ مہم اگرچہ قصاص لینے کی غرض سے بنائی گئی تھی، لیکن چونکہ تمام مہمات کا اصلی محور دعوت و تبلیغ تھی، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، اگر وہ یہ دعوت قبول کر لیں تو ان سے لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر وہ دین کی دعوت سے انکار کر دیں تو پھر ان سے لڑائی کی جائے۔ دوستو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفید رنگ کا جھنڈا بنا کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ ابھی یہ فوج مدینہ سے روانہ ہوئی ہی تھی کہ ادھر شرجیل غسانی کو جاسوسوں نے خبر کر دی اور وہ 1,00,000 فوج تیار کر کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ قافلہ تھوڑا آگے جا چکا تو انہیں کسی طرح اس بات کا علم ہوا کہ خود ہرقل یعنی قیصر روم عرب قبائل کی 1,00,000 فوج لے کر بلقا کے ضلع تاب میں مقابلہ کے لیے خیمہ زن ہو چکا ہے۔ دوستو مسلمانوں نے جب یہ حالات سنے تو انہیں تردد ہوا کہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کیا جائے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کے حالات سے آگاہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کا انتظار کیا جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے للکار کر فرمایا کہ ہمارا مقصود فتح و کامرانی نہیں بلکہ ہمارا اصل مطلوب شہادت ہے، لہذا آگے کی جانب بڑھیے، 2 کامیابیوں میں سے ایک ضرور ملے گی، یا شہادت یا غلبہ۔ یہ سن کر مسلمانوں نے ہمت باندھی اور آگے کی جانب بڑھے، یہاں تک کہ موتا پہنچ کر لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور میدان میں کود پڑے۔ گھمسان کا رن پڑا، لڑائی کے شعلے بھڑکنے لگے، جس سے شرجیل غسانی کا ایک بھائی قتل ہو گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ خود شرجیل غسانی بھاگ کر ایک قلعہ میں چھپ گیا اور ہرقل یعنی قیصر روم کے پاس مدد کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے 2,00,000 فوج بھیجی تو لڑائی کی آگ شعلے بھڑکانے لگی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے پہلے جھنڈا اپنے دائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ کافروں نے دایاں ہاتھ کاٹ دیا تاکہ جھنڈا گر جائے، لیکن انہوں نے فوراً اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ انہوں نے بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا تو انہوں نے دونوں بازوں سے اس کو تھاما اور منہ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اسی دوران ایک شخص نے پیچھے سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس سے وہ گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعد میں لاشوں میں سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو جب اٹھایا تو ان کے بدن کے اگلے حصے میں 90 زخم تھے۔ اس وقت ان کی عمر 33 برس تھی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت عبداللہ بن ابی رواح رضی اللہ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کیا۔ وہ اس وقت ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، کیونکہ 3 دن سے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا تھا۔ وہ آواز سنتے ہی کھانا چھوڑ کر آگے بڑھے اور تلوار اٹھا کر میدان میں کود پڑے اور شہید ہونے تک لڑتے رہے۔
دوستو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی فوج کے امیر اور سپہ سالار مقرر ہوئے۔ انہوں نے بھی تلوار ہاتھ میں لی اور اتنی دلیری سے لڑے کہ 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گریں۔ اس لڑائی میں عیسائی فوج کے لوگ مسلمانوں سے سخت مرعوب ہوئے اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک جمع غفیر کے مقابلے میں فتح و کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور ان کو سرخرو کر دیا۔ تھینکس فار واچنگ انفوریم ٹی وی۔ دوستو مزید ویڈیوز کے لیے انفوریم ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔